بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے گھر دستک دے رہی ہے۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک نئے دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بس اب وہ لمحہ قریب ہے جب قسمت آپ کے در پر دستک دے گی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو خواب میں یہ 5 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو خواب میں نظر آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دولت قریب آنے لگی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب بھی بولتے ہیں؟ کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو جاگتی آنکھوں سے زیادہ سچ لگے؟ کچھ خواب ہوتے ہیں جو صرف یاد بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل کے دروازے کھولنے کی کنجی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس ہم اکثر ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر قسمت ہمارے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر اپنا خزانہ کھولنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اسے متوجہ کیا جاتا ہے۔ وہ اشارے دیتا ہے۔ خوابوں کے راستے سے نیند کی دنیا میں کچھ علامتیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ نشانیاں، کچھ مناظر جو اگر سمجھ لیے جائے تو بندہ اپنے مقدر کو بدل سکتا ہے، مگر یہ نشانیاں ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو دیکھ لیں وہ بھی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے خوابوں میں وہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 خواب آخر ہے کیا؟ پہلا خواب، خواب میں پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا دولت کی آمد کی پہلی نشانی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر در بند نظر آتا ہے، ہر دروازے پر مایوسی کی زنجیر لٹکتی ہے، اور دعائیں جیسے آسمان میں گم ہو جاتی ہے، لیکن پھر رات کے کسی پر اسرار لمحے میں نیند اور بیداری کے بیچ ایک خواب آتا ہے، ایک بہتا ہوا چشمہ، ایک نرم و نازک نہر جو شفاف پانی سے لبریز ہوتی ہے، یا کبھی ایک بارش جو ہر طرف لہر دوڑا دیتی ہے۔ یہ خواب بھی معنی نہیں ہوتے، بلکہ روحانی زبان میں ان کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں صاف اور بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کشادگی، دولت کی آمد اور نفس کی طہارت کی علامت ہے۔ ایسے خواب صرف عام نیند کی پیداوار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بشارت ہوتے ہیں کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہی پانی جب خواب میں آتا ہے تو یہ کسی بڑی روحانی یا مالی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی چشمے سے پانی بھر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عنقریب اس کے ہاتھوں میں ایسا وسیلہ دینے والا ہے جس سے اس کا رزق مسلسل بہنے لگے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور ایک نئی روحانی زندگی کی علامت ہے جو بہت جلد اس کی دنیا میں نمودار ہوگی۔
اگر پانی خواب میں پرسکون ہو تو یہ دولت کے ساتھ ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اگر وہی پانی معجزاً ہو، بہتا ہوا ہو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ اس دولت کی نشانی کرتا ہے جو اچانک اور کثرت کے ساتھ آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ بات اہل کشف اور روحانی معالجین کے مطابق پانی کا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے اسے دعا، صدقہ اور شکر کی چابی سے کفن کھولنا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو خواب میں بہتا ہوا صاف پانی نظر آئے اور اس کا دل خواب میں نرم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف بہنے والی ہے۔ یہ خواب اگر مسلسل آئے یا زندگی کے کسی کٹھن مرحلے میں ظاہر ہو تو یہ صرف ایک اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں سانپ کو قابو میں کرنا یا سانپ کا تابع ہو جانا دولت کی آمد کی دوسری نشانی ہے۔ بعض خواب اپنے اندر ایک عجیب سی دہشت، اسراریت اور روحانی اشارے لے کر آتے ہیں۔ سانپ کا خواب میں ایسا ہی ایک خواب ہے جسے دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، مگر یہ خواب ہر بار ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ سانپ اس کے اشارے پر چلتا ہے یا اس کے تابع ہو چکا ہے تو یہ محض ایک اتفاقی منظر نہیں بلکہ یہ خواب دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی زبردست علامت ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار دیا یا قابو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا، اور اگر سانپ اس کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے تو دنیا اس کے تابع ہوگی۔ یہاں دنیا کے تابع ہو جانے کا مفہوم صرف اقتدار نہیں بلکہ وہ رزق، دولت، عزت اور اثر و رسوخ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ ایک پر اسرار قوت کا نمائندہ ہے، کبھی خواب کی علامت، کبھی طاقت کی علامت اور کبھی ایسی آزمائش جسے فتح کیا جائے تو دولت، فتح اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سانپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے آیا ہے کہ جب ان کی لاٹھی سانپ بنی تو انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن گئی جو دوڑتا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک ظاہری معجزہ نہیں بلکہ علامتی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی نصرت ہو، مدد ہو، وہ سب سے زیادہ خطرناک طاقت کو بھی قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پالتا ہے یا وہ سانپ کے زہر سے محفوظ ہے تو یہ بھی ایک روحانی پیغام ہے کہ وہ انسان بہت جلد ایسی رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہی تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ کا خواب اگر خوف کے بغیر ہو یا تابعیت کے ساتھ ہو تو یہ ایک عظیم علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیاء کے مطابق سانپ کو قابو پانے کا خواب یہ اشارہ ہے کہ اب شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی اور مالی دولت دونوں قریب آ رہی ہیں۔ اکثر ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو مسلسل ذکر، درود شریف
یا دعا میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے رزق میں رکاوٹیں ہوں، جیسے ہی وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع پا کر اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، دنیا ان کے قدموں میں بھی جائے گی۔ تیسرا خواب میں بہتا ہوا صاف پانی یا دریا دیکھنا دولت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ جب کوئی بندہ نیند کی وادیوں میں اترتا ہے اور اچانک خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے سامنے یا بہتے ہوئے شفاف پانی کے قریب پاتا ہے، تو یہ صرف ایک منظر نہیں ہوتا، یہ رب کریم کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شفاف پانی کا دریا اس کے سامنے بہہ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اسے وہ دولت حاصل ہوگی، وہ دولت ملے گی جس میں سکون اور برکت ہوگی۔ صاف پانی قرآن مجید میں حیات یعنی زندگی کی علامت ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر پانی زندگی کی علامت ہے تو خواب میں صاف بہتا ہوا پانی دیکھنا نئی زندگی، نئی برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں ایسا خواب نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر دولت کے دروازے کھولے گا، جس میں بے چینی، بے برکتی یا حرام کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی روانی اللہ تعالی کی رحمت کی روانی ہے۔ جب بندے کو خواب میں صاف پانی کی روانی دکھائی دے تو یہ اس کی روح پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو ذکر الہی، درود شریف یا صدقہ و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی کا اثر ان کے خوابوں میں ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بتاتا ہے کہ بس اب تو میرے رزق کی نہر جاری ہونے والی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر خواب میں دریا ہو اور اس میں غوطہ زن ہونے سے لطف محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مال، روحانیت اور سکون کو جمع کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر انسان کی زندگی میں چند ہفتوں یا مہینوں میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ مواقع، دروازے، وسائل اور سہولتیں اچانک بڑھنے لگتی ہیں، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، کاروبار میں برکت ہونے لگتی ہے۔ خواب میں اگر پانی ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ہو تو یہ مال حلال، برکت اور طیب رزق کی بشارت ہے۔ ایسے خواب کے بعد صبح آنکھ کھلے تو بندہ سب سے پہلے الحمدللہ کہے اور درود شریف کا ورد کرے تاکہ یہ روحانی دریا جاری رہے۔ چوتھا خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا دولت کے قریب آنے کی واضح بشارت ہے، کھلی ہوئی نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے زیورات یا چاندی روشن چمک کے درمیان پایا ہے؟ کبھی کسی ایسی جگہ دیکھا ہے جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی باکس میں قیمتی چیز چھپی ہوئی ہو؟ اگر ہاں تو یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں خزانہ یا سونا دیکھنا اگرچہ بیداری میں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو، کسی فتنہ یا لالچ کے بغیر ہو، تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ خواب میں خزانہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی، اور وہ مال اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ قرآن مجید میں حضرت
خضر اور موسیٰ علیہم السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر آتا ہے۔ خزانے کا ذکر ملتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان دونوں یتیم بچوں کے لیے تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خزانہ صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہوتا ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ خواب میں خزانہ یا قیمتی دھاتیں دیکھنا ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن کا باطن قناعت، تقوی اور رضا بالقضاء سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صبر کا انعام دولت کی صورت میں دیتا ہے اور خواب اس کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایک روحانی حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے مسلسل 40 دن درود شریف کا ورد کیا۔ 40ویں رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے چاندی کے بڑے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتا ہے تو اس میں چمکتا ہوا سونا اور چاندی تھی۔ اس خواب کے چند دن بعد اسے ایک ایسا کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت بدل دی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میری دولت کا دروازہ درود شریف کے وسیلے سے اس خواب میں کھولا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں خود کو فنا کر دیتا تھا تو اللہ اسے ایسی دولت دیتا تھا، ایسا رزق دیتا تھا کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص بار بار خزانے، سونا یا چاندی کو خواب میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبح اٹھے، صدقہ دے، استغفار کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ اب اس پر اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں کے دروازے کھولنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل راز اس خواب کے بعد کے اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرے، اپنی نیت کو خالص رکھے اور غرور سے بچے، اس کے لیے یہ خزانہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی خزینے بھی بن جاتے ہیں۔ پانچواں خواب میں خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھنا رزق کے نزول کی سبب رحمت بھری علامت ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں خود کو موسلا دھار بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے، یہ ٹھنڈی خالص بارش کے قطروں کو اپنے چہرے اور جسم پر محسوس کرے تو یہ کوئی عام منظر نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے کو رحمت کا خاص پیغام ہوتا ہے اور یہ پیغام کہ رزق تمہارے قریب آ چکا ہے۔ بارش خواب میں کیا معنی رکھتی ہے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بارش دیکھنا، خصوصاً اگر وہ ٹھنڈی اور نرم ہوا اور دیکھنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ سب سے واضح اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی رحمت، مغفرت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، دکھائی دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے، یعنی بارش صرف ظاہری پاکی کے لیے نہیں بلکہ روح کی صفائی اور رزق کی بہار کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک معروف صوفی بزرگ حضرت حاتم اسمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر، شکر اور درود میں مگن ہو کر سو جائے تو اس کا خواب اس کی تقدیر کی دستاویز بن جاتا ہے۔ اگر اس خواب میں بارش آ جائے تو سمجھ لو کہ اس پر آسمانوں سے بخشش اور رزق کی نہریں جاری ہونے والی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان سے نوری ہاتھ اتر رہے ہیں جو اسے چھو رہے ہیں، اسے پکڑ رہے ہیں۔
اس خواب کے بعد اس شخص سے قرض اتر گئے، بیماری دور ہو گئی اور رزق کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں وقف کر دی۔ خواب میں بارش کو دیکھنا اور خاص طور پر خود کو اس میں بھیگتا ہوا محسوس کرنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے رزق کو پربہار بنانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد ابھی عمل، استغفار اور درود شریف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ درود پاک اور بارش کا تعلق بھی عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یعنی جب تم درود بھیجتے ہو تو وہ بارش کی طرح تمہیں پاک کرتا ہے، اور جب تم پاک ہوتے ہو تو آسمانی رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔